رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 باتیں۔ نمبر 1، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 2، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 3، نماز کے دوران آسمان کی طرف۔ نمبر 4، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس میں محبوب کی ناراضگی ہو۔ ہمیں بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ ہمارے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو سنت کہتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر فیشن کے متوالے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سنت کی اہمیت و فضیلت پر مشتمل متعدد آیات مبارکہ قرآن مجید میں جگمگا رہی ہیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور مقام پر ارشاد رحمان عز و جل ہے، ترجمہ کنز ایمان، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، قیامت کے روز جب کہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے گا۔ نمبر 2، میری سنت سے محبت کرنے والا، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ نمبر 3، اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کامران اور کامیاب وہ شخص ہے جو سنت و واجبات فرائض کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، کیونکہ فلاح دارین کا جو وظیفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خاص طور پر عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت، رہنمائی اور سب سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم قرآن ہے۔ اسی طرح سے دین اسلام میں سنت کی بھی وہی شرعی حیثیت ہے جو قرآن کی ہے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سنت کے بغیر قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہدایت و کامیابی کی ضمانت، اور ان کو ترک کرنا ضلالت و گمراہی اور نقصان کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو تمام عمر جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے اپنے تمام حرکات و سکنات، مثلاً کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور ہنسنا رونا وغیرہ، یہاں تک کہ جب بندہ قضائے حاجت کو بھی جائے تو اپنے رسول کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا اور صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری کی ساری زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق منظم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح توحید کی ضد شرک ہے، اسی طرح سنت کی ضد بدعت ہے۔ اگر عقیدہ اور اعمال کی بربادی میں شرک کا پہلا نمبر ہے تو بدعت دوسرے نمبر پر فائز ہے۔ افسوس کہ آج مسلم معاشرے میں مختلف طریقوں اور ناموں سے بے شمار بدعات و خرافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے اعمال جن کا قرآن و سنت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، وہ تمام امور بدعات میں شمار کیے جائیں گے۔ اکثر مسلمان بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ آپ غور فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، استطاعت ہونے پر حج کرو وغیرہ کے تعلق سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن نماز کب اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع اور سجود میں کون سی دعا پڑھنی ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں،
اسی طرح سے حج کے مسائل کہ مینا میں کتنی راتیں گزارنی ہے، عرفات میں کتنی راتیں گزاریں گے وغیرہ، یہ سب تفصیلات ہمیں کون بتائے گا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم یا مفتی بتا دے گا تو یہاں پر میں واضح کر دوں کہ کوئی عالم یا مفتی اپنی جانب سے یا اندازہ لگا کر آپ کو نہیں بتاتے، بلکہ سنتوں کا رخ کرتے ہیں، سنتوں کا خاص مطالعہ کرتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ تک مسائل کا حل پہنچتا ہے۔ لہٰذا سنت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، کیونکہ جس طرح عبادات، نماز، روزہ، حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے، اسی طرح اخلاق و کردار، کاروبار، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ، ہر وقت اور ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے۔ مختصر یہ کہ سنت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس دار فانی میں جب کوئی بندہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اس کے ادوات و اعمال کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے محبوب کی محبت میں وہ ایسے کام بھی انجام دیتا ہے جو اسے ناپسند ہو۔ تو اسی طرح سے ہر ایک مسلمان اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا داعی ہوتا ہے۔ چنانچہ محبت کا مطلب تو یہی ہوا کہ ان کے تمام حکم کو دل و جان سے اپنانا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر جب بات آتی ہے سنت پر چلنے کی تو وہ سارے رسول سے محبت کے داعی کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ انسانوں کے لیے خسارے کا سامان نہیں ہے؟ یاد رکھو، اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، صحیح احادیث پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرو، اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے، ورنہ نبی کے نام پر ڈھول بجانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے اعمال سے بچو جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی ساری زندگی بدعات و خرافات انجام دیتے ہوئے گزار رہا ہے، لیکن اسے اتنی توفیق نہیں ملتی کہ قرآن و حدیث کا خود براہ راست مطالعہ کرے۔ جو عمل باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ان امور کا کوئی تعلق دین اسلام سے ہے بھی یا نہیں، کیونکہ غم اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ بدعت پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ غم تو اس بات کا ہے کہ لوگ بدعت کو سنت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ جو عمل آپ دین کا حصہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، اس کا طریقہ ہمارے نبی کے طریقے سے ملتا بھی ہے یا نہیں۔ لہذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے نبی کی صحیح اور ثابت شدہ سنتوں پر عمل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 اصول۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ نمبر 5، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 8، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 9، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 10، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ کی کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 12، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 13، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 14، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی واش روم میں مت تھوکو۔ نمبر 15، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 17،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 26، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنجوسی نہ کرو۔ نمبر 27، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 30، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ نمبر 31، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 32، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 33، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 34، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 35، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 36، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، وہ زیادہ سونا یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 37، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 39، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 40، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔